من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اگر کوئی شخص برے وقت میں میرے کام آیا، اس نے میری مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کی، اس نے مجھ پر کوئی احسان کر دیا، اگر میں اس احسان کے بدلے میں احسان مند نہیں ہوتا، میں شکر گزار نہیں بنتا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انسانوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، میں نے کسی کا کوئی کام کیا ہے، میں کسی کے کسی معاملے میں اس کے کام آیا ہوں، میں نے کسی پر کوئی احسان کر دیا ہے، تو وہ انسان میرا شکر گزار ہو، میرا شکر ادا کرے۔ اب یہ انسانی ذہن، انسانی فطرت ہے، اور اسی انسانی فطرت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ جس طرح انسان چاہتا ہے کہ میں نے اگر کسی دوسرے انسان پر کوئی نیکی کی ہے، کوئی احسان کیا ہے، کوئی اس کا کوئی کام نکلوایا ہے میں نے، تو وہ میرا شکر گزار ہو، اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو زندگی دی ہے، میں نے اس انسان کو جسم دیا ہے، اس انسان کو میں نے اعضاء دیے ہیں، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، زبان، دانت، پاؤں، ٹانگیں، یہ ساری چیزیں میں نے اس انسان کو عطا کی ہیں، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ یہ میرا شکر ادا کرے، میری ناشکری نہ کرے۔ اب ایک تو ناشکری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی قدر نہ کریں، اور دوسری ناشکری کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، سب سے پہلے ہماری زندگی، پھر ہمارا وجود، ہمارے اعضاء، آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ، جو اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں، ہم اگر اس کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگاتے ہیں تو یہ آٹومیٹک یہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی دی ہوئی زندگی کو، ہم اللہ کے دیے ہوئے وجود کو، ہم اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کو اگر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگاتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے نافرمانی کو اپنا لیتے ہیں، تو یہ آٹومیٹکلی یہ چیز نافرمانی، یہ ناشکری بن جاتی ہے۔ اب شکر کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ہے، اور شکر کا تعلق انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنیں۔ اس کی مثال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، کیا میرے سرتاج اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک زیادہ قیام کرنے کی وجہ سے، زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے ہیں، آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے تو آپ کے سارے گناہ ہی معاف کیے ہوئے ہیں، آپ کو تو اللہ رب العزت نے خطاؤں سے پاک، گناہوں سے پاک رکھا ہے، آپ پھر بھی اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کہ جس رب نے مجھ پر اتنے احسانات کیے کہ اس انسانیت میں سب سے افضل مجھے بنایا،
نبوت میں خاتم النبیین مجھے بنایا، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب یہ الفاظ کس ہستی کے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا، جن کو اللہ رب العزت نے بنی آدم میں سب سے افضل اور سب کا سردار مقرر کیا۔ اب یہ ان کی اللہ رب العزت کے ہاں شکر گزاری ہے۔ یہ تو ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ اب آ جاتے ہیں ہم انسانوں کے شکر گزار ہونے کی طرف۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اگر کوئی شخص برے وقت میں میرے کام آیا، اس نے میری مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کی، اس نے مجھ پر کوئی احسان کر دیا، اگر میں اس احسان کے بدلے میں احسان مند نہیں ہوتا، میں شکر گزار نہیں بنتا، میں اپنی مدد کرنے والے کا شکر ادا نہیں کرتا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انسانوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص میرے کام آ رہا ہے، اگر کوئی میری مصیبت میں، میری مشکل میں، میری پریشانی میں میری حوصلہ افزائی کر رہا ہے، مجھے سمجھا بجھا کے سیدھے راستے کی طرف لے کر کے آ رہا ہے، یا کسی طریقے سے بھی میری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو مجھے اس شخص کا شکر گزار بننا ہے۔ اگر میں اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دوں گا تو میں اللہ رب العزت کا بھی شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ اور اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی آسان فارمولہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے طبقے پر ہے، جو تم سے نچلے طبقے میں ہے اس کی طرف دیکھو، اپنے سے اونچے طبقے کی طرف نہ دیکھو۔ جب تم دیکھو گے کہ فلاں شخص کے پاس تو بڑا بنگلہ ہے، بڑی گاڑی ہے، اس کا بڑا بینک بیلنس ہے، اس کا بہت بڑا کاروبار ہے، تو تم ان نعمتوں کو بھول جاؤ گے جو اللہ رب العزت نے تم پر کی ہوئی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم اللہ رب العزت سے گلے شکوے شروع کر دو گے، تم اللہ رب العزت کی ان عطا کردہ نعمتوں پر ناشکری کا اظہار کرنا شروع کر دو گے۔ لیکن اگر تم اپنے سے نچلے طبقے کی طرف دیکھتے ہو کہ مجھے اللہ رب العزت نے گاڑی دی ہے، فلاں شخص موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے موٹر سائیکل دی ہے، فلاں شخص سائیکل پر جا رہا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے سائیکل دیا ہے، فلاں شخص پیدل جا رہا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے ٹانگیں دی ہیں، میں پیدل چل رہا ہوں، فلاں شخص ہے اس کو اللہ رب العزت نے ٹانگوں سے محروم رکھا ہے، وہ شخص لنگڑا کر کے یا گھسیٹ کر چل رہا ہے۔ جب ہم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا شروع کریں گے تو ہم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم پر کی ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں انسانوں کا بھی شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا بھی شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔